بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب انہیں پہنچنے والے مصائب کے بعد ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو ہماری آیات کے بارے میں ہیلے بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ کے ہیلا تم سے زیادہ تیز ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے ہیلے بازیاں لکھ رہے ہیں۔ وہی تو ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے، چنانچہ تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ لوگوں کو لے کر بعد موافق کی مدد سے چلتی ہے اور اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اتنے میں کشتی کو مخالف تیز ہوا کا تھپیڑا لگتا ہے اور ہر طرف سے موجیں ان کی طرف آنے لگتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے ہیں۔ تو اس وقت وہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا کرتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے بچایا تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ پھر جب خدا نے انہیں بچا لیا تو یہ لوگ زمین میں ناحق بغاوت کرنے لگے۔ اے لوگو، تمہاری یہ بغاوت خود تمہارے خلاف ہے۔ دنیا کے چند روزہ مزے لے لو، پھر تمہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے، پھر اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ دنیاوی زندگی کی مثال یقیناً اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، جس سے زمین کی نباتات غنی ہو گئی، جن میں سے انسان اور جانور سب کھاتے ہیں۔ پھر جب زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی اور زمین کے مالک یہ خیال کرنے لگے کہ اب وہ اس پر قابو پا چکے ہیں، تو ناگہاں رات کے وقت یا دن کے وقت اس پر ہمارا حکم آ پڑا تو ہم نے اسے کاٹ کر ایسا صاف کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ بھی موجود نہ تھا۔ غور و فکر سے کام لینے والوں کے لیے ہم اپنی نشانیاں اس طرح کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تمہیں سلامت قدے کی طرف بلاتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے صراط المستقیم کی ہدایت فرماتا ہے۔ جنہوں نے نیکی کی ہے ان کے لیے نیکی ہے اور مزید بھی، ان کے چہروں پر نہ سیاہ دھبا ہوگا اور نہ ذلت۔ یہ جنت والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے تو بدی کی سزا بھی ویسی ہی ہے اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں پر تاریک رات کے سیاہ پردوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہوں۔ یہ جہنم والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو اپنی عدالت میں جمع کریں گے، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہر جاؤ، پھر ہم بھی ان میں جدائی ڈال دیں گے۔ تو ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، تمہاری اس عبادت سے ہم بالکل بے خبر تھے۔ اس مقام پر ہر کوئی اپنے اس عمل کو جانچ لے گا جو وہ آگے بیچ چکا ہوگا، اور پھر وہ اپنے مالک کے حقیقی اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو بہتان وہ باندھا کرتے تھے ان سے ناپید ہو جائیں گے۔ کہہ دیجئے تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ سماعت اور بصارت کا مالک کون ہے؟ اور کون ہے جو بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے؟ اور کون امور کی تدبیر کر رہا ہے؟ پس وہ کہیں گے اللہ۔ بس کہہ دیجئے تو پھر تم بچتے کیوں نہیں ہو؟ بس یہی اللہ تمہارا برحق رب ہے۔ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا رہ گیا؟ پھر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اس طرح ان فاسقوں کے بارے میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو پھر اسے دوبارہ بھی پیدا کرے؟ کہہ دیجئے اللہ تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے پھر اسے دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم کدھر الٹے جا رہے ہو؟ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف ہدایت کرے؟ کہہ دیجئے حق کی طرف صرف اللہ ہدایت کرتا ہے۔ تو پھر بتاؤ کہ جو حق کی راہ دکھاتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود اپنی راہ نہیں پاتا جب تک اس کی رہنمائی نہ کی جائے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ان میں سے اکثر محض ظن کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ ظن انسان کو حق کی ضرورت سے ذرہ برابر بے نیاز نہیں کرتا۔ اللہ ان کے اعمال سے خوب آگاہی رکھتا ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس قرآن کو اللہ کے سوا کوئی اور اپنی طرف سے بنا لائے، بلکہ یہ تو اس سے پہلے جو کتاب آ چکی ہے اس کی تصدیق ہے اور تمام آسمانی کتابوں کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد نے از خود بنایا ہے؟ کہہ دیجئے اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو تو تم بھی اسی طرح کی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جسے تم بلا سکتے ہو بلا لاؤ۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جو ان کے احاطے علم میں نہیں آئی، اور ابھی اس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں کھلا۔ اسی طرح ان سے پہلو نے بھی جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔